قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سورہ بہت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمارے سامنے زندگی کے دو بالکل الگ راستے رکھتی ہے، ایک راستہ کامیابی کا اور دوسرا ناکامی کا۔ تو آئیے اس وضاحت میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو راستے اصل میں ہیں کیا۔ سورت کا آغاز ہی ایک زبردست تقابل سے ہوتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جن کی تمام کوششیں، تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور دوسرے وہ جن کی خطائیں معاف ہوئیں اور جن کے حالات اللہ نے سنوار دیے۔ تو یہ صرف دو راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ دو بالکل مختلف انجام ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دو راستوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سورت کے مطابق یہ سارا فرق صرف ایک مرکزی نقطے پر ٹکا ہوا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی پر کیا رد عمل دکھاتا ہے۔ یہاں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، ایک گروہ باطل یعنی جھوٹ اور گمراہی کے پیچھے چل رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس حق یعنی اس سچائی کو تھامے ہوئے ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ صرف ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں، یہ ایک عملی فیصلہ ہے کہ زندگی گزارنی کس بنیاد پر ہے، حق پر یا باطل پر۔ اور اس انتخاب کا نتیجہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا بن جاتا ہے، یعنی ان کا دوست، ان کا محافظ، ان کا مددگار، جبکہ دوسری طرف انکار کرنے والے بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، ایک راستے پر کائنات کے مالک کی حمایت حاصل ہے اور دوسرے پر انسان بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، کیا ہمارے دل کا حال ہمارے کاموں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا تعلق ہماری نیت سے ہے؟ دیکھتے ہیں سورت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ وجہ بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ جن لوگوں کے اعمال ضائع ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس پیغام کو دل سے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ مطلب اگر بنیاد ہی غلط ہو، اگر دل میں ہی بغاوت ہو، تو پھر اوپر کی عمارت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عمل کی اصل قیمت اس کی بنیاد پر ہے۔ اگر بنیاد ایمان کی ہے تو ہر عمل ایک پھلدار درخت کی طرح ہے جس کا اجر مل کر رہے گا، لیکن اگر بنیاد ہی کفر اور انکار کی ہے تو پھر سارے اعمال اس ریت کے گروندے کی طرح ہیں جو ایک ہی لہر میں بہہ جاتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سورت ہمیں دکھاتی ہے کہ ان دونوں راستوں کی منزل کیا ہے، یعنی آخری انجام کیسا ہوگا۔ ایک گروہ کی زندگی کا مقصد کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بس دنیا میں مزے کرتے ہیں اور ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں، بس وقتی لذتیں۔ اور اس طرز زندگی کا انجام آگ، ان کا ٹھکانہ۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کا تصور ہی روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ سوچیں ذرا، صاف شفاف پانی کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خالص شہد کی نہریں۔ یہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بلند ایک ابدی انعام ہے۔ اور پھر اچانک جنت کے اس خوبصورت تذکرے کے فوراً بعد سزا کی ایک ہولناک تصویر سامنے آتی ہے، کھولتا ہوا گرم پانی جو آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے۔ یہ تقابل اتنا شدید ہے، اتنا واضح ہے کہ یہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ دونوں انجاموں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب ہم اس سورت کے اختتام کی طرف پڑھیں، اور یہاں سورت صرف کہانی ختم نہیں کرتی، بلکہ ہم سب سے، سننے اور پڑھنے والے ہر انسان سے ایک سوال کرتی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، سورت ہمیں صرف معلومات دے کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ رکو اور سوچو۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اس پیغام پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اور آخر میں یہ گہرا چھپتا ہوا سوال ہم سب کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم سچائی سے دور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا معلومات کی کمی ہے یا دلوں پر لگے ہوئے تالے؟